خریدا اور یہ محل میں پہنچ گئے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ایسا کرم کیا کہ جن کا کوئی دنیا میں نہیں تھا آج وہ دنیا والوں کے سب کچھ ہو گئے. دنیا میں ان کا کوئی نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں تو ماں باپ سے دور ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں کہ یوسف زندہ بھی ہیں یا مر گئے. بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو یوسف کو مار ڈالا ہے، اور اگر یوسف کہیں ہوں گے بھی تو ان کو اپنے ماضی، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دوست کوئی بھی یاد ان کو نہیں ہوں گے، چونکہ بچپنے میں ان کو گھر سے نکال دیا تھا. اس زمانے میں جب ان کا کوئی نہیں تھا، ایک وقت ایسا آیا ان کی زندگی میں کہ وہ پورے مصر کے اکیلے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. الغرض اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے. اور پھر اسی حالت میں ان کے بھائی اور ان کے والدین حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ، یہ لوگ حضرت یوسف سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. اور اس وقت تک ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ جس یوسف کو ہم نے اپنے گھر سے باہر نکالا تھا وہ یوسف آج اصل میں مصر کے بادشاہ ہیں. اور ایسے زمانے میں، جس زمانے میں کہ قحط پڑا ہوا تھا، کہیں بھی کھیتی باڑی نہیں ہو رہی تھی، غلہ اور اناج کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی، آپ کی دانش مندی اور آپ کے علم کی وجہ سے عزیز مصر نے آپ کو بادشاہت دیا تھا اور کہا تھا کہ اس قحط سالی سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہی ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ کے لیے زیب دیتا ہے کہ آپ حکومت کریں، میں اس کا اہل نہیں ہوں. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا ہوئی تھی. اور پھر ان دنوں حضرت یوسف نے پوری رعایا کا خیال رکھا اور ہر ایک کے گھر میں اناج اور غلہ پہنچوایا. پھر وہ پوری تدبیر ہے، میں ان تمام قصے کو چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد سورہ رات شروع ہوتی ہے. سورہ رات کے معنی آتے ہیں بجلی کے. یہ جو بجلی آپ دیکھتے ہیں، کڑکتی ہے بجلی، ہوا جس وقت چلتی ہے بارش ہونے سے پہلے، بارش کے درمیان میں بجلی کڑکتی ہے، اس بجلی کو عربی میں رعد کہا جاتا ہے. یہ رعد بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی نشانی سے مراد یہ ہے کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر یا جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو اللہ سمجھا جا سکتا ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی طاقت کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک نشانی یہ رات بھی ہے. چونکہ تذکرہ آیا ہے اس سورہ کے اندر، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا نام ہی سورہ رات رکھ دیا ہے. اس سورہ کے اندر عام طور پر 3 چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. نمبر 1 اللہ کی وحدانیت، اور نمبر 2 یوم آخرت میں دوبارہ تمام انسانوں کو اٹھائے جانے کا واقعہ، اور نمبر 3 جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کا انجام بڑا دردناک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اس سورہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. چنانچہ آپ غور کریں گے، پڑھیں گے تو سورہ کے شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو آسمان کو اور زمین کو؟ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر پلر کے بنا رکھا ہے، اس میں کوئی پلر نہیں ہے. ہم اور آپ اگر کوئی چھت بناتے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم ہم 4 پلر دیتے ہیں تاکہ 4 کونے اس پلر کے اوپر برابر ٹھہرے رہیں، اور جو چھت ہم ڈھال رہے ہوتے ہیں وہ چھت نیچے زمین پر آ کر نہ گرے. لیکن اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور بغیر پلر کے بنایا. آج تک کسی انسان کی آنکھ نے کوئی پلر نہیں دیکھا ہے. تو اے انسانوں، تم دیکھو، غور کرو اور اس اللہ کو پہچانو کہ کون ہے جو بغیر پلر کا اتنا بڑا آسمان اتنے ہزاروں کروڑوں سال سے قائم اور دائم رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہاڑ کے بارے میں، زمین کے بارے میں، کھیتی کے بارے میں ساری تذکرہ کرتا ہے. کھیتی کے بارے میں کتنی پیاری پیاری باتیں اللہ نے کہا ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، کہ تم زمین میں، کھیتی کے اندر ایک بیج، ایک دانہ تم ڈالتے ہو، اور دانہ ڈالنے کے بعد اس پر 1 مرتبہ پانی ڈالتے ہو، 1 سے 2 مرتبہ، اس کے بعد تم چھوڑ دیتے ہو. پھر کون ہے جو اس بیج کو کوپل نکالتا ہے اور کوپل آگے چل کر کے پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس پودے کے اندر اللہ رب العالمین دانے ڈالتا ہے، پھل ڈالتا ہے، سبزیاں ڈالتا ہے. وہ کون ہے؟ اس کو پہچانو. پھر آگے اللہ نے اسی میں بتایا کہ ایک ہی کوپل، ایک ہی پیڑ یا ایک ہی پودے کے اندر مختلف قسم کے جوڑے ہم نے بنائے ہیں
جوڑے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نر ہے ایک مادہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک ہی درخت میں ایک پھل بڑا ہوتا ہے اور دوسرا چھوٹا ہوتا ہے، ایک پھل میٹھا ہوتا ہے اور اسی درخت میں دوسرا پھل اس کا پھیکا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے، ایک بالکل آج کل عام چل رہا ہے، آپ اس پر تصور کیجئے، ایک پھل اسی درخت میں ایسا ہے جو بالکل پیلے کلر کا ہے اس کا پھل، اور دوسرا پھل بالکل ایک دم ہرا ہرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کی چیزیں اگاتا ہے، کون ہے وہ اگانے والا؟ کون ہے جو ایک ہی پانی سے، ایک ہی سورج کی روشنی سے اور ایک ہی ہوا سے یہ مختلف شکل کی، مختلف چیز کی اور مختلف حجم اور مختلف سائز کی پھل، سبزیاں، ترکاریاں اگاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کو جانو، اس کو پہچانو۔ ان فی ذلک لآیات، ان تمام چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو ذرا بھی عقل رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، اللہ کو جاننے اور پہچاننے کا ذرہ برابر بھی تصور ان کے اندر ہے، تو وہ ان چیزوں میں غور کر کے اللہ کو پہچانے جا سکتے ہیں۔ اس سے آگے چلیں گے تو آگے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ کتنا انعام اور اکرام کا معاملہ کیا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال اللہ نے پیش کیا ہے، اور وہ مثال یہ پیش کیا ہے کہ انسانوں، تم کو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ تمہارے حفاظت کے خاطر اللہ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو فرشتے اللہ کے حکم سے دائیں بائیں آگے اور پیچھے تمہاری حفاظت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب تک وہ فرشتے تمہاری حفاظت پر ہوتے ہیں، تمہیں کوئی بھی چیز دنیا کی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، لیکن جس دن اور جس وقت اللہ رب العالمین تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس وقت ان فرشتوں کو جو حفاظت کے لیے تھے اللہ ہٹا لیتا ہے اور تمہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ بڑی زبردست وہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ اس سے آگے چلیں گے تو آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو بتایا ہے، اور یہ وحدانیت کس انداز میں بتایا ہے، اس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین مکہ جو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کرتے تھے کہ بھئی اے نبی علیہ السلام، اگر آپ واقعتاً نبی ہیں تو آپ مکہ المکرمہ میں جتنے بھی پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو اللہ سے کہیے کہ وہ ہٹا دے، اور اس پہاڑ کی جگہ پر بالکل بڑھیا خوبصورت قسم کا سبزہ لگا دے، تاکہ اس پتھریلی زمین پر بہترین قسم کے غلے اور اناج اور سبزی اور ترکاری ہم اگا سکیں۔ آپ اللہ سے دعا کر کے کہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے کہ بھئی تم اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ نے کر دیا تو کیا تم مانو گے اللہ کو؟ اس کے رسول کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ کیا تم اس کے قرآن کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری نشانیاں تم کو دکھائی گئیں، بتائی گئیں، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ یاد رکھو، تم اگر مطالبہ کرو اور اللہ مطالبہ پورا کر دے اور پھر تم انکار کر دو گے تو اس میں نقصان اسلام کا، مسلمان کا، نبی کا نہیں ہے، بلکہ نقصان تمہارا ہے۔ تو قرآن مجید نے ان لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ اللہ کو ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جائے، یا اللہ کو ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم چاہو وہ چیز دنیا کے اندر ہو جائے۔ اللہ کو ماننا ہے، یؤمنون بالغیب، ایک نبی نے کہہ دیا تم کو تو بس بن دیکھے، بن دلیل مانگے، بن کسی ثبوت اور گواہی کے بس مان لو اور کہہ دو آمنا قد صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم اس اللہ رب العالمین کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے، پھر سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم اس سورہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ سارے تذکرے موجود ہیں جو حضرت ابراہیم کو مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا تھا، اور اسی راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر کے مکہ المکرمہ جاتے ہیں، اور مکہ المکرمہ میں اس وقت آباد کرتے ہیں جبکہ مکہ المکرمہ کے اندر اس وقت کوئی بھی آبادی نہیں تھی،
کوئی انسان نہیں رہتا تھا، دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ انسان تو دور کی بات ہے، انسانوں کے رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ نہ کوئی کھیتیاں ہو سکتی ہیں، نہ کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے کوئی پانی کا نظم نہیں تھا۔ ایسے بے آب و گیا، غیر ذی زرع وادی میں لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان دونوں کو چھوڑ دیں۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے، اسی سورہ ابراہیم کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے میدان حشر کا وہ پس منظر کھینچا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن کی اللہ رب العالمین قیامت برپا کرے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جس زمین کے اوپر تم ہو تبدل الارض، وہ زمین بدل دی جائے گی۔ اس زمین کے اوپر ابھی اوپر کھابڑ ہے، گڈھے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہم کو دکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کو اس طرح برابر کر دے گا، اس طرح برابر کر دے گا جیسے ایک چادر کو چار لوگ چار کونوں پر پکڑیں اور اس کو کھینچیں، تو جس طرح چادر بالکل برابر ہو جاتی ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین بالکل مسطح برابر شکل میں پوری زمین کو بنا دے گا۔ اور پھر جب وہ زمین اس شکل میں ہو جائے گی تب اللہ رب العالمین اس زمین کے اوپر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ جس کے جو اعمال ہوں گے اس کے حساب سے اس کے لیے جزا ہوگی۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر برے اعمال ہیں تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے والا بنائے اور جنتی ہمیں عطا فرمائے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر